ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، پاک ہونے کی نیت کر کے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر پھیر کر ان کو جھاڑ لیجئے اور اچھی طرح منہ پر مل لیجئے کہ ایک بال کی جگہ بھی خالی نہ رہے۔ پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں کو جھاڑ لیجئے، پھر دونوں ہاتھوں پر اور کونیوں پر مل لیجئے، کونیوں تک، کونیاں بھی شامل ہیں۔ جیسے ہم وضو میں بازو دھوتے ہیں، ویسے ہی تیمم میں ایک پہلے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر ملنا ہے، بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر ملنا ہے، وہ بھی اسی طرح ملنا ہے کہ کوئی جگہ خالی نہ رہے، اور پھر اسی طرح دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر کونیوں سمیت ملنا ہے، وہ بھی اسی طرح کہ کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ انگلیوں کے درمیان خلال بھی کرنا ہے۔ یعنی تیمم میں دو چیزیں فرض ہیں۔ نمبر ایک، پاک ہونے کی نیت کرنا، اور دوسرا فرض ہے دو ضربیں، یعنی پہلی دفعہ ہاتھوں کو مٹی پر مارنا، اس کو چہرے پر مل لینا، پھر دوسری دفعہ ہاتھوں کو مٹی پر مارنا، ہاتھوں کو کونیوں سمیت ان پر مل لینا۔ یہ دو فرض ہیں۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے، میرے ایک دوست ہیں، نماز روزے کے بڑے پابند ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بعض لوگ نماز روزے کی پابندی اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس معاملے میں انتہا پسند ہو جاتے ہیں، اور پھر پوری طرح اس پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ اسی لیے وہ اکثر رات کے وقت پانی ہوتے ہوئے بھی تیمم کر کے نماز ادا کرتے ہیں، ٹی وی ڈراموں سے فارغ ہو جاتے ہیں، تب عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، اگر ہم کوئی فرض ادا کریں تو اسے پورے لوازمات کے ساتھ ادا کریں، اس کی تمام شرائط پوری کریں۔ بتائیے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، آپ کی بات صحیح ہے، پانی ہوتے ہوئے تیمم نہیں ہو سکتا۔ آپ کے دوست کا یہ کہنا تو بجا ہے کہ ہمیں اعتدال سے کام لینا چاہیے، لیکن ہمیں اعتدال کا پیمانہ اپنے پاس سے ایجاد کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جس چیز کو ہماری طبیعت اعتدال کہے بس اس کو اعتدال سمجھا جائے۔ اعتدال کا پیمانہ خود شریعت مطہرہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر تم نہ پاؤ پانی تو قصد کرو پاک مٹی کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم نے پانی نہ ملنے کو تیمم کی شرط ٹھہرایا ہے۔ بس یہ تو اعتدال ہوا، اور جو شخص پانی کے ہوتے ہوئے بغیر کسی عذر کے تیمم سے نماز پڑھ لیتا ہے وہ بے اعتدالی کا مرتکب ہے۔ ہمیں اعتدال سے تو کام لینا چاہیے، لیکن اعتدال خود شریعت مطہرہ ہے۔ شریعت نے ہمیں جو چیزیں بتائی ہیں انہی کو اعتدال سمجھا جائے گا۔ ہمیں اپنی طرف سے اپنی طبیعت کے مطابق اعتدال کو ایجاد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔